السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ علیم۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گی وہ ہے سسرال، لیکن اس پر کچھ بولنے سے پہلے یہ چاہوں گی کہ آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ کر دوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ اس آیت میں پروردگار فرماتے ہیں کہ اپنے میں جو غیر شادی شدہ ہوں اور اپنے سدھرے ہوئے نیک غلاموں اور لونڈیوں کی شادی کر دو، اگر وہ فقیر ہو تو اللہ انہیں اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا کشادہ ہے اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اس آیت میں شادی کرنے کی تاکید ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنا میری سنت ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی اسلام میں صرف ایک بنیادی رسم نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے اور ثواب کا کام ہے، اور شادی برکت کی چیز ہے جس سے اللہ ایک غریب شخص کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک بیٹی کو اپنے ماں اور باپ کو اور بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ جانا پڑتا ہے، جس سے ہم سسرال کا نام دیتے ہیں۔ سسرال وہ جگہ ہوتی ہے جس میں ایک بیٹی کو اپنے رفیق حیات کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وہاں اسے ساس، سسر اور نند وغیرہ ماں باپ اور بہنوں کی جگہ ملتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس کا سلوک بہتر اور اچھا ہو تو پھر اسے عزت اور آرام دونوں ملتا ہے۔ اس لیے ایک نئی دلہن کے لیے یہ بڑا نازک دور ہوتا ہے، اور اگر اس سے ذرا بھی چوک ہو جائے تو اس کی وجہ سے اسے بہت سی پریشانیوں اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر سسرال میں جا کر چند باتوں کا دھیان دیا جائے تو انشاءاللہ کوئی بڑی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ سب سے اول بات تو یہ ہے کہ جب سسرال جاؤ تو خود کو مہمان نہ سمجھو کہ گھونگھٹ میں رہو اور تمہیں یہ خبر نہ ہو کہ کون آیا اور کون گیا، بلکہ دلہن رہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کام میں شریک رہو۔ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی جگہ اور نندوں کو اپنی بہنوں کی جگہ سمجھو۔ اگر تمہارے ہاں کوئی چیز آئے تو تم اپنی ساس اور نندوں کے پاس بھیج دو، اور پھر وہ جو کریں گی تم خوش رہو۔ جو ساز و سامان اپنے والدین کے پاس سے لائی ہو سب انہی کے ماتحت رکھو۔ کچھ بہویں ساس نندوں کو کچھ نہیں سمجھتیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نگاہوں سے گر جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے سب اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور کسی مشکل میں پڑ جائیں تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اس لیے تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی ضروریات کچھ ایسی ہیں کہ اسے برابر دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو کچھ میسر ہو کھا لو۔ اپنی ساس، نندوں اور شوہر کے سامنے کبھی اپنی یا اپنوں کی تعریف نہ کرو، جس سے ظاہر ہو کہ سسرال میں یہ خوبیاں نہیں، بلکہ یہاں کے لوگ ان سے کمتر ہیں۔ یہ تو ضروری بات ہے کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ میں اپنی سسرال کو اپنی پسند کا بنا لوں تو یہ ممکن نہیں، بلکہ آپ کو سسرال کے اچھے اثرات لینے ہوں گے۔ وہاں اگر تمہیں کچھ خامیاں دکھائی دیں تو ایسے انداز سے بات کرو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم یہ رسوائی اور بے عزتی کرنے کے لیے کر رہی ہو، بلکہ اس میں تمہاری خیر خواہی اور ہمدردی کی جھلک ہونی چاہیے۔ اس سے تمہاری عزت بھی بڑھ جائے گی اور تمہاری باتوں کو بھی مان لیا جائے گا۔ کام سے فرصت کے وقت میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ بیٹھو، ساس کا ادب کرو اور جو بات کہیں اس کا جواب ادب سے دو، اور سسرال کے ماحول اور طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
اگر کوئی بات تمہیں پسند نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ٹوک دو اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرو، بلکہ کبھی موقع سے اپنی بات پیش کرو۔ ساس اور نند کے سوا آپ کے سسرال کے رشتے میں کچھ اور بھی لڑکیاں ہوں گی، وہ آئیں تو ان کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آؤ، اس سے وہ بھی آپ کی ہمدرد بن جائیں گی اور وقت ضرورت آپ کا ہاتھ بٹاتی رہیں گی۔ یہ سب کچھ آپ کو صرف اس لیے نہیں کرنا ہے کہ اس میں آپ کا دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ یہی ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو اس کے اچھے سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے دن کے روزے دار اور رات کے نمازی کا ثواب مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اچھے سلوک کی تکمیل کروں۔ سسرال کے اندر آپ کا سب کچھ آپ کا شوہر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سسرال میں جگہ اور عزت ملی ہے، اس لیے اس کی عزت اور دلجوئی کرنا آپ کا اولین فرض ہے، اور اس کے سلسلے میں چند باتوں پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اگر شوہر سامنے آئے تو اس سے ہنس کر ملنا اور بات کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے منہ بسور کر رہنا نہایت ہی بری بات ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی شکایت ہو تو آپ شوہر کے سامنے آتے ہی بیان نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتی ہیں کہ شوہر کا تیور آپ سے اس کے دل کو توڑ سکتا ہے۔ شوہر اگر کچھ کرنے کی فرمائش کرے تو اس میں ذرا بھی سستی نہ کرو اور ہمیشہ اس کی آرام کی فکر کرو اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سے بڑھ کر سمجھو۔ اگر مفلس ہو تو اسے اپنی دولت سمجھو اور اس کی عزت کرو، اور اب کبھی اس سے ایسی چیزوں کی فرمائش نہ کرو جو اس کے بس میں نہ ہو، اور ایسے انداز سے کام کرو کہ کم آمدنی کی وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو، کیونکہ تمہاری فرمائش سے تمہارے شوہر کے ذہن پر ایک نیا بوجھ پیدا ہوگا اور اس کی فکر اور الجھن بڑھ جائے گی، جس کا اثر نہ کسی صورت میں آپ پر ضرور پڑے گا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مل کر آپ سے یہ کہا کہ آپ جو کچھ ہمیں دیتے ہیں اس سے ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اب کچھ زیادہ ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس اتنا نہ تھا کہ انہیں جو کچھ دے رہے تھے اس سے زیادہ دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی یہ ضد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ نے یہ آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کا آرام اور چمک دمک چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے کر خوبصورتی سے آزاد کر دوں۔ جب یہ آیت اتری تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اپنا فیصلہ اپنے والدین سے مشورہ لینے کے بعد کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے بارے میں کسی سے رائے لینے جاؤں گی؟ حضرت عائشہ کا یہ اشارہ تھا کہ میں خود ہی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ معزز خواتین، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو حضرت عائشہ سے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار تھا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی عقل مند اور ہوشیار تھیں کہ انہوں نے دنیا کی دولت اور چند روز کی چمک دمک کے لیے اپنے پیارے شوہر کا ساتھ چھوڑنا اور آپ سے جدا ہونا برداشت نہیں کیا، اور غربت و اسرت کے باوجود آپ کا ساتھ نبھایا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ شوہر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز اور بہترین کون سا شوہر ہو سکتا ہے؟ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے لیے ایک نمونہ
چھوڑ دیا۔ جب بات یہاں تک آئی ہے تو آئیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غربت کی کچھ کیفیت بھی سنا دوں، جس کے ہوتے ہوئے آپ کی پاکیزہ بیویوں نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور آپ کے بعد بھی انہوں نے آپ کی کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کو مسلسل 2 دن پیٹ بھر جو کہ روٹی میسر نہیں ہوئی، اور جب آپ دنیا سے گئے تو چند کلو ادھار کے بدلے میں اپنی ذرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھ دیا تھا، جس سے جو خریدا تھا۔ اور ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عمرو بن حارث نے بیان کیا کہ آپ نے دنیا سے جانے کے وقت نہ سونا چھوڑا، نہ چاندی، نہ غلام اور نہ لونڈیا۔ آپ کے سفید خرچ اور ہتھیار اور کچھ زمین تھی جسے آپ نے پہلے ہی صدقہ کر دیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیویوں نے کس غربت سے گزاری، لیکن آپ بھی ان کا نام ہے، اور بڑے بڑے مالداروں کی بیویاں عیش کر کے اس دنیا سے گزر گئیں اور ان کا کوئی نام لینا بھی نہیں جانتا۔ یہ ہے دین کی برکت اور یہ ہے غربت کا اثر۔ دنیا تو چند روز کی ہے۔ ہاں، تو میں شوہر کی دلجوئی کی بات کر رہی تھی کہ شوہر سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر شوہر کو خوش رکھا تو خود بھی خوش رہو گی۔ اس لیے شوہر غریب ہو تو آپ کا یہ کام ہے کہ بیکار فرمائشیں کر کے اس پر بوجھ نہ ڈالیں، اور شوہر کی آمدنی کے لحاظ سے اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور اس کی عزت کریں، کیونکہ آپ کے شوہر کی عزت آپ کی عزت ہے، اور اگر تم شوہر کو خوش رکھو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کیا دولت ہو سکتی ہے۔ اس سے اس کا رب خوش ہو جائے۔ رہی غربت تو اللہ کے ہاں جب چاہے خوشحالی بنا سکتا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے، جیسا کہ آیت کا ترجمہ میں آپ نے ابھی سنا ہے، اگر شادی شدہ غریب ہوں تو اللہ اسے اپنے فضل سے خوشحال کر دیتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ خوش رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسی ہی ویڈیوز کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ آپ بتائیے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، اور پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے میرے ویڈیوز کو سن رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔